جہاں تک آپ کا واسطہ ہے علماء سے اس کی تحقیق کر لیجئے، جو صحیح رہنمائی کرنے والے علماء ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آپس میں امت اب بٹ رہی ہے نا، کہ ایک دوسرے پر کفر شرک کا فتویٰ، بے ادبی گستاخی کے فتوا جات ہے، اور یہ سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم اللہ پاک کی لا ریب کتاب، ساری کتابوں کی سردار کتاب، اور حشر تک بغیر کسی رد و بدل کے جیسے اللہ پاک نے نازل فرمائی ویسے ہمیشہ رہنے والی کتاب۔ اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان، انعام ہمارے اوپر، اس نے ہمیں ایسی عظیم الشان رہنمائی والی کتاب سے اپنی رحمت عطا فرما کے مالا مال فرمایا ہوا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر ایک علم ہے، ویسے تو سارے علوم کا خزانہ ہے قرآن عظیم، ایک علم اس میں چلتا ہے جس کو حقیقت اور مجاز کہا جاتا ہے۔ حقیقت اور مجاز یہ بہت بڑا فن ہے جو قرآن عظیم میں سے نکلا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی سی علمی فنی گفتگو ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ توجہ سے سماعت فرماتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہماری ساری زندگی حاصل ہوتا رہے گا۔ حقیقت اور مجاز۔ حقیقت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی لفظ کو، کسی بھی جملے کو اس کے اصل حقیقی معنی کے اندر استعمال کرنا۔ جب کوئی لفظ بولا جائے تو اس کا حقیقی معنی مراد لیا ہے۔ اور مجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ بولا جائے اور حقیقی معنی سے ہٹ کے کوئی دوسرا معنی مراد لیا جائے، مجازی معنی۔ اس کی کافی ساری اقسام ہیں حقیقت اور مجاز کی۔ پھر اس کے اندر کافی ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی ذات کے لیے بھی بولے گئے اور خود اللہ پاک نے ان کا استعمال کیا، اور سیم ویسا ہی ورڈ، ویسا ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی بولا، استعمال فرمایا۔ تو اب وہاں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ پاک نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ میں یہ ہوں، اور اپنی مخلوق کے لیے بھی فرمایا کہ میری مخلوق بھی یہ ہے، لفظ سیم ایک جیسا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اور مخلوق دونوں برابر ہو جائیں؟ سیم ایک لفظ بول کر دونوں کا مقام، مرتبہ، عظمت، شان بیان ہو رہی ہے یا ان کے بارے بات کی جا رہی ہے، دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ اللہ پاک ایک ہی لفظ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی بولا، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس وقت پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہوگا حقیقی معنی میں، اور جب یہ لفظ استعمال ہوگا مخلوق کے لیے تو پھر مطلب ہوگا مجازی معنی میں۔ یا اللہ پاک کے لیے جب یہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اس کی اپنی ذات کے لحاظ سے، ساری شان صفات کے لحاظ سے یہ لفظ وہاں بولا جا رہا ہے، اور مخلوق کے لیے جب بولا جائے گا تو مطلب ہوگا کہ یہ اللہ پاک کی عطا سے، اس کے دینے سے، اس کے بنانے سے یہ مخلوق کے لیے بولا جا رہا ہے۔ جب یہ فرق رکھا جائے گا تو کافی سارے ہمارے شرعی مسائل اور عقائد وہ حل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی جو آپ بھائیوں نے سماعت فرمائی۔ قرآن عظیم کے اندر پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ شریف، ہم سب کو آتی ہے۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین، رب یہاں پر اللہ پاک نے اپنے لیے استعمال فرمایا، لفظ رب، پالنے والا۔ فرمایا کہ ساری خوبیاں تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہی والا جو لفظ رب ہے اس پر ذرا غور کیجئے۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، اللہ پاک کا
ارشاد عظیم ہے. یہ واقعہ سارا آپ بھائی جانتے ہیں سورہ یوسف کا. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو آپ کے ساتھ دو بندے اور بھی قید میں گئے تھے. ان دونوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک خواب آیا ہے، خواب کی ذرا تعبیر فرمائیں، بیان فرمائیں. وہ سارا ایک لمبا واقعہ ہے. اس میں آپ نے ان کو پہلے تبلیغ فرمائی، پھر ان کو آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمائی. تو اس تعبیر ارشاد فرمانے کے وقت آپ نے ایک جملہ بولا، یا صاحبہ السجن. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 ہے. یا صاحبہ السجن، اے میرے قیدی ساتھیوں. تم دو ہو تو دونوں کے خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے. اما احدکما، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے، فیسقی ربہ خمرا. فیسقی ربہ، بولیے گا ذرا کیا لفظ ہے؟ ربہ خمرا. یہ جو ایک بندہ ہے اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہ لفظ کس نے استعمال کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور فرما رہے ہیں قیدی بیلی سے، قیدی ساتھی سے، کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. غور کر لیجیے، وہاں بھی لفظ رب استعمال ہوا، رب العالمین، اور یہاں آ رہا ہے کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. اب یہاں رب سے مراد کون سا رب ہے؟ تو سارے مفسرین نے لکھا کہ اس جگہ پر سورہ یوسف میں یہ جو رب آیا ہے، اس رب سے مراد ہے آقا، سردار. یہ شخص جب آزاد ہوگا اپنے قید سے تو اس کو یہ نوکری یا ملازمت ملنے والی ہے کہ تو اپنے آقا کا، اپنے باس کا خاص سیکٹری ہوگا یا خاص اس کا خان شامہ ہوگا، اور تو اس کو پانی پلانے کا اور شرابیں پلانے کا، کھانا کھلانے کا کام تو کرے گا. تو خواب کی تعبیر تو اس نے کہا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور انگوروں کے اندر سے شیرہ نکل رہا ہے، تو یہ کیا ہے اس طرح سے؟ تو فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو اپنے رب کو شراب پلایا کرے گا. اور رب سے مراد کیا لیا؟ آقا. لغوی معنی میں، مجازی معنی میں، کیونکہ جو آقا ہے وہ اپنے ماتحت افراد کے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے. وہ روزمرہ صبح دوپہر شام ان کے کھانے کے لیے ان کو دیتا ہے، ان کو مزدوری دیتا ہے، نوکریاں دیتا ہے، ان کو لنگر وغیرہ کھانا دے رہا ہوتا ہے. تو وہاں اب ذرا غور کر لیں دونوں لفظوں میں. رب العالمین، اللہ پاک نے رب کا استعمال اپنے لیے بھی فرمایا، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے لفظ رب آقا کے لیے بھی استعمال فرمایا. اب ذرا سوچئے اس پہلے والی تمہید کو سامنے رکھ کے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوگا اللہ پاک کے لیے تو وہاں کس معنی میں استعمال ہوگا؟ بولیے. حقیقی معنی میں، کہ حقیقت میں سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن مجازی طور پر اس کی عطا سے، اس کے طاقت دینے سے، اس کے اسباب دینے سے، روپیہ پیسہ رقم دولت اس کے دینے سے اگر کوئی پالنے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو وہ آقا بھی ہے. تو اس معنی میں مجازی اور اسباب کے تحت لا کر جو آقا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا لفظ رب. اب جو عقیدے کی بات ہے، دونوں چیزیں قرآن پاک میں ہیں. ذرا سوچئے، کوئی کسی قسم کی شرک کی بو آتی ہے اس کلام سے؟ کہتے یوسف علیہ السلام نے اس آقا کو اور اللہ پاک کو برابر قرار دے دیا، تو وہ بھی رب اور یہ بھی رب، لہذا دونوں برابر ہو گئے. پھر تو معاذ اللہ سب سے پہلے شرک کا فتویٰ کس پہ لگنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہ معاذ اللہ، کہ وہ مشرک ہو گئے. جہاں اللہ بھی رب ہے اور یہ آقا بھی رب، دو رب اس انہوں نے بنا ڈالے، تو وہاں کیا جواب دیا جائے گا؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگائے گا یا کفر کا فتویٰ لگائے گا تو وہ خود مشرک کافر ہو جائے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا، یہ قرآن پاک ہے، تو اس کا مطلب مفہوم وہ خود قرآن پاک اور نبی کریم علیہ السلام بتائیں گے. لہذا جب بھی کبھی ایسا معنی مفہوم ایک لفظ اللہ پاک کی ذات کے لیے اور مخلوق کے لیے بولا جا رہا ہو تو وہاں اس طرح کا فرق تلاش کرنا، اس کا مفہوم نکالنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوگا. ورنہ یا تو ایویں بندہ انجانے میں
اگلے بندے پر فتویٰ لگا بیٹھے گا یا خود اس فتوے کی زد میں آ کر اپنا ایمان خارج کر بیٹھے گا۔ ایک اور ذرا اسی لفظ کو سنیے آگے آیت میں، یہ آیت نمبر 41 تھی اور آگے آیت نمبر 42 ہے۔ یہی بندہ جو چھوٹنے والا تھا، جس نے جا کے اپنے آقا کو شراب پلانی تھی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو آزاد ہو کر چلا جائے اور اپنے آقا کے پاس تجھے مقام مل جائے تو وہاں میرا بھی ذکر کرنا، ان کو بتانا کہ اندر جو قید میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں وہ کس شان کے بندے ہیں، میرے بارے میں ان کو ذکر کرنا۔ اور یہاں ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، ذرا غور کیجیے، وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی، یہ لفظ ہے اذکرنی، تو تذکرہ کرنا، نی میرا، عند ربک، اپنے رب کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا جس کے بارے یہ ان کو یقین تھا کہ یہ آزاد ہونے والا ہے، یہ نجات پانے والا ہے، اس کو فرمایا کہ اپنے رب کے پاس میرا بھی ذکر کرنا۔ اب اس کا جواب آپ بھائیوں نے دینا ہے کہ اپنے رب کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، یہاں رب سے کون مراد ہے؟ آقا۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ فرق آئے گا تو بڑی باتیں حل ہو جائیں گی۔ آج کل شرک کے فتویٰ کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا بازار گرم ہے سوشل میڈیا پر، اور جو بندہ بھی اٹھتا ہے وہ شرک سے نیچے رکتا ہی نہیں۔ کوئی ہو یار یہ نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، چلو کوئی نرمی والی گفتگو ہو نا، سیدھا ساری حدود کراس کر کے فل سٹاپ آخری مرحلے پر جا کے لگتا ہے جناب یہ بندہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ شرک سے آگے کوئی اور ٹرم کوئی نہیں ہے، پیچھے ایک ہی رہ جاتی ہے گستاخی والی، گستاخ ہو گیا۔ گستاخ کا معاملہ یہ شرک سے بھی بڑا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ مشرکین کے لیے بڑی معافی ہے، وہ پھر رہے ہیں دنیا میں، دنیا کے حساب سے معافی، لیکن گستاخ کے لیے کسی بھی لحاظ سے معافی نہیں ہوتی، تو وہ پھر آگے رہ جاتا ہے گستاخ کا معاملہ، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اب ذرا سے دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، تو رب سے کون مراد ہوا؟ آپ کا۔ اور وہ جو فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، رب سارے جہانوں کا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اور یہاں فرمایا کہ تیرا رب جو ہے تو اس کے پاس ذکر کرنا، تو اس رب سے مراد ہے یہ والا آقا، مجازی معنی میں جو تیرا کھانے پینے کا اہتمام کرنے والا بندہ ہے، آقا ہوگا، سردار ہوگا، اس کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا۔ دو آیات ہو گئی، ایک اور آیت ذرا اس حوالے سے سن لیجیے، بڑی مشہور آیت، اور ہم یہ تقریباً دعا میں مانگتے رہتے ہیں، والدین کے لیے دعائیں ہوتی ہیں تو اس میں دعا مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی پہلا، اے میرے رب، یہاں رب سے مراد اللہ پاک کی ذات اقدس ہے، اے میرے رب، ارحمہما، تو رحمت فرما ان دونوں پر، کما ربیانی، جیسے ان دونوں نے میری پرورش کی تھی، صغیرہ، بچپنے میں، جب میں چھوٹا تھا بچپن میں، جیسے میرے والد اور والدہ نے بے لوث ہو کر میری پرورش کی، میرے اوپر محنت کی، مجھے پالا، اتنا بڑا کیا، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو بھی ان کے اعمال کو دیکھے بغیر اپنی رحمت سے ان پر رحمت نازل فرما دے۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ بولیے، اللہ پاک نے۔ یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ پاک نے۔ فرمایا وقل 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 وقل، تم کہو، وقل، تم کہو، دعا مانگو مجھ سے، ربی، اے میرے رب، ان دونوں پر ویسے رحمت فرما جیسے انہوں نے میری بچپنے میں پرورش فرما۔ پرورش پالنے والے تھے یہ دونوں، ان کے لیے بھی لفظ کیا استعمال ہوا؟ ربیان، ربیان، ربا یان، میرے دو رب، میرے دو رب، مجھے یہ دو پالنے والے، ربی، اے پالنے والے پاک ذات، ان دو پالنے والوں پر رحمت فرما، سمجھ رہے؟ اے پالنے والی ذات، یہاں ربی، اے میرے رب، حقیقت میں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، تو پالنے والا ہے، تو اے میرے رب، میرے ان دو ربوں کی بھی، ان میرے دونوں ربوں پر بھی رحمت نازل فرما۔ میرا خیال آپ بھائیوں کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہاں بھی پہلا جو رب ہے یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ حقیقی معنی میں،
اور اگلا جو ربیان، دو رب ہیں، والدین، یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ مجازی میں اور اسباب کے معنی میں۔ حقیقت میں پالنے والا رب ہے، رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی عطا سے، اس کی طاقت سے، اس کی دین سے اس نے سبب بنایا ان دونوں والدین کو، انہوں نے بچوں کی پرورش کی، تو فرمایا کہ یہ میرے عطا کردہ طاقت سے یہ بھی تمہیں پالنے والے ہیں، لہذا تم اب بڑے جب ہو جاؤ تو مجھ سے دعا مانگنا کہ میں ان پر بھی رحمت فرمایا کروں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور آیت ذرا سن لیجیے۔ قرآن پاک کو جب بندہ پڑھتا ہے نا جی، مختلف مقامات سے آگے پیچھے سے ملا کر، تو اللہ پاک کے فضل سے معنی مفہوم واضح ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ کہیں ڈنڈی مار کر پڑھنے والا ہو، چھپا کر پڑھنے والا ہو، اور ایک جگہ سے سنائے دوسری جگہ سے نہ سنائے، تو پھر وہاں پر نقصان ہو جاتا ہے۔ چلیں یہ مفہوم واضح ہو گیا، اس سے ہٹ کر ذرا ایک اور لفظ سماعت فرما لیجیے۔ قرآن عظیم میں بڑی مشہور آیت ہے، یہ ہم میں سے اکثر بھائیوں کو آتی ہے، یہ سورہ البقرہ کی سب سے آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ آگے ماشاءاللہ، انت مولانا، کیا کھل کر بولیے، انت تو، اے پاک ذات، اے اللہ پاک کی ذات، پیچھے یہ ساری دعا اس سے ہو رہی ہے، ہمارا رب بھی تو ہے، ہمارا ہمیں معاف کرنے والا بھی تو ہے، تو نے ہی ہمیں بخشش دینی ہے، تو نے ہم پر رحمت فرمانی ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، انت مولانا، مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ لفظ کیا استعمال ہوا؟ مولا۔ بڑی مشہور آیت ہم اکثر دعا کے اندر مانگتے ہیں، یہ تو ایک ہو گئی، دوسرا حصہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دعا میں ہم اکٹھا مانگتے ہیں۔ ویسے قرآن پاک میں یہ دو آیتیں جدا جدا ہیں، چوتھے سپارے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 9ویں کے آخر میں نعم المولا و نعم النصیر، اور آگے پھر 17ویں سپارے کا آخری حصہ نعم المولا و نعم النصیر۔ نعم المولا، بہترین مولا، بہترین مولا۔ کائنات میں اگر ہمارا کوئی مولا ہے تو مولا تو ہی ہے، اور بہترین مولا تو ہی ہے، اور تو ہی بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ لفظ کیا استعمال ہوا؟ مولا، مولا۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا، اللہ پاک نے اپنے لیے لفظ استعمال فرمایا، اور یہ سورہ الحدید 27واں سپارہ، سورہ رحمان کے بعد آتی ہے سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ کے بعد آتی ہے سورہ حدید، الحدید، لوہے والی سورت۔ اس کی آیت نمبر 15، پیچھے مفہوم چل رہا ہے منافقین کا۔ منافق حشر والے دن ان کو سزا دی جائے گی، ان کے نور بجھا دیے جائیں گے، ان کو سزا ہوگی، ان کو جلا دیا جائے گا، پھینکا جائے گا جہنم میں۔ تو اللہ پاک تب فرمائے گا فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کوئی تم سے فدیہ نہ لیا جائے گا کہ کوئی پیسے دے کر چھٹکارا حاصل ہو جائے، ہرگز نہیں۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ہی کافروں سے لیا جائے گا، اے منافقوں تم سے بھی نہیں اور کافروں سے بھی نہیں۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہِیَ مَوْلَاكُمْ، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، تمہارا ٹھکانہ جہنم، آگ ہے، آگ۔ تمہارا مولا یہی ہے، تمہارا مولا یہی ہے۔ ادھر کیا ہے؟ انت مولانا، اور ادھر کیا ہے؟ اے کافر و منافقو تمہارا مولا کون ہے؟ آگ ہے، تمہارا مولا آگ ہے۔ تو کیا مفہوم نکالیں گے؟ یہاں پر آگ کا مطلب ہے تمہارا مولا، تمہارے طرف اب جس کی یاری ہے، تمہاری دوستی ہے، تمہاری جو پناہ ہے، یا جہاں تم تلاش کر رہے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے، کوئی کہیں سے بچت نہ تمہیں ملی، جو میں حقیقی مددگار تھا، میں حقیقی بچانے والا تھا، میں حقیقی ہر طرح سے دھیان خیال رکھنے والا تھا، فرمایا تم لوگوں نے مجھ سے منہ موڑا اور میرے ساتھ بغاوت کی، اب جاؤ تمہارا جو دوست یاری، تمہاری سارا کچھ بیلی یار سجن جو بھی تمہارا ہے نا، وہ آگ ہی ہے، جا کے اپنی جو سزا ہے وہ آپ کے اندر بھگتو۔ اب یہاں پر یہ مولا اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ تمہاری یاری دوستی محبت پیار وہ آگ کے اندر جا کے پورا ہوگا، جاؤ اپنا سزا کا جو وقت ہے وہ پورا کرو۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو مولا یہاں بھی استعمال ہوا،
اللہ پاک کی ذات کے لیے بھی مولا اور آگ کے لیے بھی مولا، لیکن کیا اللہ پاک کا مولا ہونا اور آگ کا مولا ہونا معاذ اللہ یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک کا مولا ہونا وہ اپنی شان شان، اس جیسا مولا کائنات میں کوئی نہیں، اور آگ کا مولا ہونا وہ عذاب کے لحاظ سے اپنی جگہ پر۔ اور اس سے ذرا ہٹ کر ادھر آ جائیں، ہم لوگ اکثر امام مسجد کو کیا دیتے ہیں؟ مولانا صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب، مولانا، مولانا، ہمارا مولا۔ یہ امام مسجد معاذ اللہ اس معنی میں مولا ہوگا، کتنے مولا ہو جائیں گے؟ ہر مسجد میں ایک مولا تو پھر رہا ہے، اور جو امام نہ بھی ہوگا تو پھر بھی جگہ جگہ پر حفاظ کرام، علماء اعظام، ان کو ہم مولانا کیا دیتے ہیں۔ تو کتنے بندے دیگر ہر اپنے اپنے مکتبہ فکر کے عالم دین کو مولانا کہتے رہتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے تو کیا مولانا یہ سارے برابر ہو جائیں گے؟ اللہ پاک کی ذات اور یہ سارے معاذ اللہ۔ اس لیے میں نے شروع بات اس پوائنٹ سے کی تھی کہ قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے ایویں کسی کی بات سنا کر کہ جناب یہ چونکہ کہہ دیا ہے تو لہٰذا بس ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، تو ساری حدود کراس کر کے جناب آخری سٹیج پر جا کے رکنا اور کہنا کہ یہ شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، کیونکہ ادھر اللہ پاک مولا ہے اور ادھر تم نے مسجد کے امام کو مولانا کہہ دیا ہے، لہذا کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ اللہ پاک قرآن عظیم کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ ذرا سنیے قرآن پاک، بڑی آیات ایسی ہیں چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود سا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس مناسبت سے 2-3 باتیں ذرا سن لیتے ہیں۔ یہ مولانا کی آیات اور بھی ہیں قرآن پاک میں، لیکن مفہوم آپ بھائیوں کے ذہن میں آ گیا، اس لیے میں آپ ایک نئی آیت آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ 29واں سپارہ، سورہ الدہر۔ اس الدہر کا نام الانسان بھی ہے، سورہ الدہر کہہ لیں یا سورہ الانسان کہہ لیں، مشہور ہے سورہ الدہر۔ شروع سے لے کر دوسری آیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، انسان کو ہم نے بنایا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان ہے سمیع بھی اور بصیر بھی، سمیع اور بصیر۔ اور اللہ پاک سمیع اور بصیر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک میں کتنی آیات کے اندر یہ موجود ہے، اللہ پاک بھی سمیع اور بصیر، اور آپ بھی سمیع اور بصیر۔ سوچئے اللہ پاک بھی سمیع ہے، آپ بھی سمیع ہو، تو کیا آپ کا اور اللہ پاک کا سمیع ہونا برابر ہوا؟ لفظ ایک ہی استعمال ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں بھی سمیع ہوں، اور انسان کو فرمایا میں نے اس کو بھی سمیع اور بصیر بنا دیا۔ تو سنیے، اللہ پاک کا سمیع ہونا کسی کی عطا سے ہے؟ کسی کے بنانے سے اللہ پاک بنا ہے؟ اور اللہ پاک کی سماعت کبھی معاذ اللہ کسی طرح سے بند ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، رکاوٹ آ سکتی ہے اس میں؟ ہرگز نہیں، اس کی صفات کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ پہلے نہیں تھا اور بعد میں بنا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات جیسے ہے ہمیشہ سے، ایسے ہی اس کی صفات بھی ساری ہمیشہ سے ہیں۔ لیکن آپ میں ہم انسان، ہم تو نہ تھے، عدم تھے، معدوم تھے، تو ہمیں بنایا کس نے؟ اللہ پاک نے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کان ہیں لیکن اندر سماعت کوئی نہیں، تو کیا یہ بندہ اور اللہ پاک کا سمیع ہونا برابر ہو جائے گا؟ نہیں، یہ فرق کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک کا سمیع ہونا کس معنی میں؟ حقیقت کے لحاظ سے، اور بندے کا سمیع ہونا اس کی عطا سے، محتاجی کے معنی میں۔ وہ جب تک چاہے ہم سمیع ہیں، وہ جب تک چاہے ہم سمیع ہیں، وہ اگر حکم فرمائے تو سماعت ختم ہو جائے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح بشیر، بڑی آنکھوں والے پھر رہے ہیں لیکن آنکھوں کے اندر بینائی کوئی نہیں، دکھائی نہیں دیتا، اور ہماری آنکھیں محتاج ہیں، ہم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، آپ آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اللہ پاک کا بصیر ہونا، اس کی جو بصارت ہے، اس کا دیکھنا، وہ معاذ اللہ کسی طرح سے کسی لحاظ سے محتاج ہے؟ تو ایک طرف دیکھتا ہو دوسری طرف اس کو نظر نہ آتا ہو معاذ اللہ؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، اس نے اپنے لیے بھی بولا، انسانوں کے لیے بھی بولا، لیکن فرق کیا جائے گا کہ اس کے لیے جو بولا جائے گا تو حقیقت کے لحاظ سے، بغیر کسی محتاجی کے، بغیر کسی کی عطا سے۔ جب انسانوں کے لیے بولا جائے گا تو محتاجی کے معنی میں آئے گا، عطا کے معنی میں آئے گا، مجازی معنی میں آئے گا، اور ساری حدود قیود کے لحاظ سے یہ لفظ بولا جائے گا۔ لہذا آپ کہیں سمیع اور بصیر اپنے آپ کو،
اللہ پاک کو بھی کہیں، لیکن یہ معنی دماغ میں ذہن میں رہے تو کسی لحاظ سے بھی کوئی کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ کوئی کائنات کا بندہ اللہ پاک کی ذات کے برابر ہو کر سمیع اور بصیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور آیت ذرا سن لیجیے، بڑی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ 3-4 میں نے آپ کو سنا دی، ایک ذرا اور سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سارے پڑھتے ہیں۔ رحیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رؤوف کون ہے؟ رؤوف اللہ تعالیٰ۔ اور یہ دیکھیے بڑی مشہور آیت ہے، اکثر آپ بھائیوں کو آتی ہوگی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، بولیے گا، رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں ایسے رسول عطا فرمائے ہیں جو مومنوں کے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ اور ادھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم تو اللہ پاک کی ذات ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے میرے حبیب بھی رحیم ہے۔ رؤوف اللہ پاک کی ذات ہے، قرآن پاک 17ویں آیت اس پارے کے اندر، اور یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے میرے حبیب بھی رؤوف ہے۔ میرا خیال اب اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف اور رحیم ہے، کیسے؟ اللہ پاک کے بنانے سے، اس کی عطا سے۔ اور اللہ پاک رحیم اور رحمان رؤوف ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ تو کائنات میں جس کے لیے ایسا لفظ بھی بولا جائے گا کہ یہ بھی کرنے والا ہے اور اللہ پاک بھی کرنے والا، بہت ساری آیات ہیں ایسی قرآن پاک میں۔ ایک جگہ پر آتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، فرمایا تمہیں جو موت دیتا ہے وہ ملک الموت ہے۔ اور موت کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک فرما رہا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، فرمایا تمہیں موت ملک الموت دیتا ہے، فرشتہ اسرائیل علیہ السلام، وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ کئی جگہ پر فرمایا میں موت دیتا ہوں۔ اللہ پاک بھی موت دیتا ہے، فرشتہ بھی موت دیتا ہے، تو برابری ہو گئی؟ کیا کہا جائے گا معاذ اللہ، یہ قرآن پاک کیا سکھانا چاہتا ہے؟ جب تک اس علم سے نا واقفی ہوگی تب تک بندہ ایویں کسی کے پیچھے لگ کر قرآن پاک کے مفاہیم غلط سناتا پھرے گا۔ ملک الموت کسی کو موت نہیں دے سکتا جب تک اللہ پاک کی اجازت نہ ہو۔ اس کی طرف سے آرڈر ہوگا کہ اس بندے پر موت طاری کر دو، اب فرشتہ آئے گا، جو فرشتہ یہ کام کر رہا ہے روح نکالنے کا، مجازی طور پر اس کو کہا جائے گا کہ روح نکل گئی، بندے پر موت طاری ہو گئی، اور یہ سارا کام جو ورک ہے یہ کیا ہے ملک الموت نے۔ تو اس معنی سے کے لحاظ سے بولا گیا کہ ملک الموت نے تمہیں موت دے دی، لیکن حقیقت میں پیچھے سے موت طاری کس نے کی؟ اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات نے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بچوں، یہ ایک بہت بڑا علم ہے قرآن عظیم کا۔ آج کل ہم کہیں سے بھی ادھر ادھر سے سنتے ہیں تو اکثر یہ ہمیں اس پر دیکھنے کو ملتا ہے، شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے اگر کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے کہ مخلوق کے لیے بھی بولا جا رہا ہے اور اللہ پاک کی ذات کے لیے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک بھی ہے مخلوق بھی ہے، لہٰذا دونوں مشرک ہو گئے، یہ معاذ اللہ مشرک ہو گئے۔ تو جب بھی ایسا لفظ سنے تو پہلے اس کی جانچ پڑتال کیجئے، اس کی چھان بین کیجئے، اس لفظ کی تہ تک جائیے، اپنے جہاں تک آپ کا واسطہ ہے علماء سے اس کی تحقیق کر لیجئے، جو صحیح رہنمائی کرنے والے علماء ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آپس میں امت اب بٹ رہی ہے نا، ایک دوسرے پر کفر شرک کا فتویٰ، بے ادبی گستاخی کے فتویٰ جات اور یہ سب کچھ بھرا پڑا ہے موبائلوں کے اندر، انٹرنیشنل اور الیکٹرانک میڈیا پر، انشاءاللہ امت سے واپس جڑنا شروع ہوگی اور ایک دوسرے کے دماغوں کو فریش کر کے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ کفر اس وقت ہمارے خلاف اٹھ چکا ہوا ہے، اور ہم لوگ جو ابھی تک آپس میں ایک دوسرے کو جہنمی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن عظیم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ایمان اور عقائد اور اعمال صالحہ کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔